بہت سارے بینکس یہ آفر مختلف طرح کی آفرز دے رہے ہوتے ہیں، جن میں سے اس طرح کی آفرز بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا اکاؤنٹ اتنی اماؤنٹ سے مینٹین رکھا، مثال کے طور پر آپ نے اگر پورے مہینے 30,000 روپے ایوریج بیلنس رکھا تو آپ کو ہم اس طرح کی سہولیات فری دیں گے. چیک بک فری ہوگی، اے ٹی ایم کارڈ کی فیس نہیں لی جائے گی، یا مختلف سروسز جو ہے وہ آپ سے نہیں لی جائیں گی، لاکر فری دیا جائے گا. اسی طریقے سے مختلف کمپنیز یہ بھی جو ہے فیسلٹیز دے رہی ہوتی ہیں، جیز کیش والے، ایزی پیسہ والے، کہ اگر آپ نے 2,000 روپے مثال کے طور پر 2,000 روپے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر رکھے تو آپ کو اتنے منٹس فری ملیں گے، اتنے ایس ایم ایس فری ملیں گے، اتنے ایم بیز فری ملیں گی. تو یاد رکھیے یہ اس طرح کے جو منافع ہیں یہ شرعی اعتبار سے سود ہیں. اب یہ سود کیسے ہیں؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر رقم رکھوائی جاتی ہے، یا اسی طرح ایزی پیسہ، جیز کیش کے اندر، یا اس طرح کے جو دیگر ہیں ان کے جو رقم رکھوائی جاتی ہے، اس کی شرعی حیثیت قرض کی ہوتی ہے. اور قرض کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ جو پیسے آئیں وہی سود ہو. ایک تو قرض کے اوپر پیسے آتے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے کہ کسی نے اگر 100 روپے قرض دیا اور اس کے اوپر 110 روپے واپسی ملے تو یہ سود ہے. لیکن قرض کے اوپر جو بینیفٹس آتے ہیں وہ بھی سود ہیں. کہ حدیث پاک میں آتا ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ قرض سے جو بھی نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہوتا ہے. اور پھر علماء نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو مشروط نفع حاصل کیا جائے قرض سے وہ سود ہوتا ہے. تو ظاہر اکاؤنٹ مینٹین کرنے میں یہ سب کو پتہ ہوتا ہے، کسٹمر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں مینٹین کروں گا تو مجھے یہ بینیفٹس ملیں گے. تو اس طرح کے اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلوانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور سود یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سود کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو. یعنی سود کھانے والے کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا قرار دیا ہے. اسی طرح حدیث کی طرف نظر کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبیہ وشاہدیہ وقال ہم سواء. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کو، سود کھلانے والے کو، سود کی تحریر لکھنے والے کو اور سود کے گواہوں پر بھی لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ تمام کے تمام لوگ یہ برابر ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو ملاحظہ کیا کہ ان کے پیٹ جو ہے وہ پھول کر مکانوں کے برابر ہو گئے ہیں، اور پیٹ اتنے بڑے ہیں اور شیشے کی طرح ہیں، جو کہ اندر سے ان کے اندر سے چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور اس کے اندر سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں. تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ سود کھانے والے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو سود کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.